نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے لیلۃ القدر کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے لیلۃ القدر کا شان نزول، اس کی خصوصیات اور اس میں کرنے والے اعمال کا تذکرہ کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت، اس پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، آثار صحابہ، اقوال علماء و صوفیاء سب کے سب متفق اور یک زباں ہیں، اور تمام کے تمام اہل اسلام بھی ہر دور میں اس کی عظمت و بزرگی کے قائل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مستقل صورت لیلۃ القدر کے عنوان سے نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نمبر 2 یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ نمبر 3 اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہر کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 4 یہ رات صبح نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرات صحابہ و صوفیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال بھی اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرات مفسرین نے یہ لیلۃ القدر کی شان نزول میں متعدد روایات نقل فرمائی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ تحفہ یہ خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا نہیں فرمایا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ذکر فرمایا، جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کا نام نامی اسم گرامی بھی بتایا، جن میں سیدنا حضرت ایوب، نمبر 2 حضرت زکریا، نمبر 3 حضرت حزقیل اور نمبر 4 حضرت یوشع بن نون علیہم الصلوات و تسلیمات تھے۔ اس پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت ان افراد کی عبادت پر تعجب کر رہی ہے کہ انہوں نے 80 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس سے بھی زیادہ آپ کے اوپر اللہ پاک نے بہتر چیز نازل فرمائی ہے۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی پھر انہوں نے صورت تلاوت فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر اس سے افضل ہے، جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ امام ابن منذر نے، ابن ابی حاتم اور بہقی نے حضرت مجاہد نور اللہ مرقدہ سے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہتھیار باندھے رکھے، یعنی برابر 80 سال تک اس آدمی نے جہاد کیا، وہ جہاد کے اندر لگا رہا۔ اس پر مسلمانوں کو، صحابہ کو تعجب ہوا اور اس کے مقابلے میں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ 2
اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قابل اعتماد اہل علم سے یہ روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو اندیشہ ہوا کہ پچھلی امتیں اپنی عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت سارے عمل کر سکے گی، میری امت اتنے عمل کم عمر ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے گی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس کو 1000 ماہ سے بھی بہتر قرار دیا۔ اور اس سلسلہ میں اور بھی روایات آتی ہیں، یہ چند ایک روایات کا میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک خاص عطیہ، ایک خاص تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ دعا اللہ پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ عظیم و بابرکت لیلۃ القدر کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے؟ تو اس کو اس وجہ سے کیا گیا، نازل فرمایا گیا کہ اس رات کے پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اور ان کی اتنی زیادہ عمریں بھی تھی کہ جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ وہ عمل کے اعتبار سے وہ لوگ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اس رات کو نازل فرمایا کہ اس رات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ، آپ کے صحابہ اس رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو پچھلی امت کے لوگ جو گزرے ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں، تو یہ اعمال کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعمال سے ان لوگوں سے آگے نکل جائیں گے، تو اس لیے اس رات کو نازل فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ اس رات میں قیام کیا جائے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی اللہ پاک کی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں لیلۃ القدر میں عبادت اور اطاعت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ رغبت اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ یہ کام اس موقع پر کرنے کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبادت اور اطاعت کی رات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آیا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو آپ مجھے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اس میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہذا الہ العالمین آپ ہمیں بھی معاف فرمائیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لیلۃ القدر میں جہاں اور اعمال کرنے ہیں اور اعمال کے بعد ایک عمل اس میں دعا کا بھی ہے، تو اس میں دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں، اور یہ 3 وجوہ اصل میں یہ جو آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر کا جو لفظ ہے اس کے 3 معانی کے اعتبار سے جو ہے اس کی آگے وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ قدر کا عربی زبان میں ایک معنی عظمت ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، اس کی عظمت کو پہچانو، تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ عظمت، دوسرا اس کا معنی ہے تقدیر، اور تیسرا قدر کا معنی ہے تنگی، جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ من قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔ اب ان 3 معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کے بھی 3 معنی ہوں گے، اور پھر ہر معنی کی بھی علماء نے مختلف جو ہے وہ توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 معانی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی پہلی توجیہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ چنانچہ قدر کے معنی عظمت اور عزت کے ہیں، اس لحاظ سے لیلۃ القدر کے معنی عزت اور عظمت والی رات کے ہوئے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کو عزت اور عظمت والی رات کیوں کہا گیا؟ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قابل قدر کلام
حضرت جبریل علیہ السلام جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قابل قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، لہذا اس کو قدر و عزت والی رات اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ بیان فرمایا، اور پھر بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رفیع القدر فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا ہے۔ بعض نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت اور مغفرت جیسی جلیل القدر روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر فرمایا گیا۔ اور اس بارے میں پھر ایک تعویل یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس رات شب بیداری کرتا ہے وہ قابل قدر اور لائق عظمت اور عزت ہو جاتا ہے، لہذا اس رات کو قدر والی رات کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قدر کا دوسرا معنی تقدیر ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا اظہار فرشتوں پر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر نور اللہ مرقدہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ صحیح سندوں کے ساتھ سیدنا حضرت مجاہد، اکرمہ اور قتادہ نور اللہ مرقدہ اجمعین وغیرہ سے امام عبدالرزاق نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ علامہ نووی نے لکھا کہ علماء نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر اس رات کو اس لیے کہا گیا ہے، اس رات میں ملائکہ کے لیے یہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ انسانوں کا رزق، اس کی کتنی عمر ہوگی، اس نے کتنا عرصہ جینا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں اس رات میں لکھ کر دے دی جاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ دخان کی 4 آیت میں فرمایا کہ اس رات میں تمام بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ سورۃ القدر میں فرمایا کہ اس رات فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں ہر امر کو، یعنی فیصلے کو لے کر، اور فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلوں کا اظہار فرشتوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی اور جو وظیفہ ان کو دیا جاتا ہے، ان کے نام کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ قدر کا تیسرا معنی اور اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ قدر کا تیسرا معنی ہے کہ تنگی، اس لحاظ سے لیلۃ القدر کو تنگی کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کی کثرت کے نتیجے میں اس رات زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی تنگی کی رات کہا گیا ہے۔ اس لیے اس کو تنگی کی رات کہا گیا، لیلۃ القدر کو مخفی کر دینے والی، اور لیلۃ القدر کو مخفی کر دینے کی وجہ سے لوگوں پر کچھ وقت اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ 3 معانی جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور پھر فرمایا کہ یہ عظیم و برکت والی رات، رحمت والی رات، اس بارے میں پھر اختلاف پایا جاتا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بارے میں تقریباً 46 اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ جمہور علماء نے اس سلسلے میں جو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ لیلۃ القدر کے اس کو رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں طاق راتوں میں اس کے ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور کب تلاش کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس کو آخری 10 راتوں میں رمضان المبارک کی تلاش کرو۔ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخیر عشرہ میں سے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پھر بعض روایات میں 27 رمضان کی شب جو ہے اس میں لیلۃ القدر کے ہونے کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قول کو نقل فرمایا گیا ہے
کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ پھر خود قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلا استثناء اور بلا تخلف 27 میں ہی ہوتی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک آپ کا قول یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ رات سراپائے سلامتی اور سراپائے خیرخواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے جو سراپائے سلامتی ہے۔ اور امام قرطبی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر سلامتی والی رات ہونے کے کئی مطالب بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ شب قدر سراپائے سلامتی ہے، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں صرف سلامتی ہی کا فیصلہ فرماتے ہیں، بخلاف دوسری راتوں کے، کیونکہ ان میں مصائب کے فیصلے بھی فرمائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شب قدر کی عظیم الشان رات شیطان کے تصرف اور اس کے اثر انداز ہونے سے محفوظ اور سالم ہوتی ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ سلام سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی جانب سے اہل ایمان پر سلام ہوتا رہتا ہے اور وہ ایمان والوں کو ساری رات سلام کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ سلام سے فرشتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ مراد ہے۔ اور پھر جس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام مصافحہ کرنے کے بعد ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر جب رات گزار کر صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا ہے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ تعالی الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں کے حال پر نظر رحمت فرمائی۔ نظر رحمت فرمانے کے بعد 4 افراد کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ تو دیکھیں کہ 4 افراد کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ ساری کی ساری بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر و بلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے کہ جو حقیقت میں وہ شخص محروم ہو۔ تو دیکھیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیے، اور اس رات کو غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے، اور اس رات سے اپنے آپ کو محرومی سے بچانا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اس رات بھی خیر سے محروم رہا گویا وہ ساری کی ساری ہر قسم کی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلہم۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور بھی فرمایا کہ اور یہ ان سے پہلے اللہ پاک نے کسی بھی امت کے لوگوں کو یہ رات عطا نہیں فرمائی تھی۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ پھر سیدنا کعب احبار نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ گھڑیوں کو منتخب کر کے ان میں سے اللہ پاک نے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے اللہ پاک نے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو بنایا۔
تو اس عظیم رات کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمیں عبادت کرنے کے جو انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے انعامات ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ جو رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ تو اس رات میں عزیزان گرامی، مبارک راتوں میں یہ کہ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے ہم معافی مانگیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے ہم معافی مانگ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے، اور آخرت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ اور اس رات میں دوسرا یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں گے تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 2 پچھلے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے، نمبر 3 اس کے پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 8 کھلم کھلے کیے ہوئے گناہ، اور نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ یہ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی نے گناہ کیے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگر نمبر 2 ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو ان گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نماز کے بارے میں تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی، اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صلاۃ التسبیح کی پھر ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، تیسرا کلمہ یہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا جو ہے یہ اس کے کیا فضائل ہیں تیسرا کلمہ پڑھنے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستدرک حاکم کے اندر تیسرا کلمہ 1 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ دوسرا، تیسرا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور جامع ترمذی میں آیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور تیسرا کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں ہے کہ تیسرے کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک اتنا اجر، اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تیسرے کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ طبرانی اوسط میں ہے تیسرے کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعائے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے نسائی شریف میں، تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ پھر اسی طرح جامع ترمذی کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیسرے کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں فرمایا کہ تیسرے کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح صحیح ابن حبان میں فرمایا تیسرا کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ اور پھر فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر تیسرا کلمہ
قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص، یعنی جو شخص قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتا، اس کے بارے میں فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا تو یہ اس کی طرف سے یہ اس کی ادائیگی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس رات میں یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کے کتنے فضائل میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، اور پھر اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کس قدر فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس گھڑی کو تقسیم فرما لیں، اس رات کو یا کچھ عرصہ کچھ دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت فرما لیں، اور پھر کچھ دیر کے لیے اس کے بعد ذکر و اذکار کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے، اور یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، اور پھر دعائیں مانگی جائیں۔ اگر ان تمام اعمال کو تمام اعمال نہ بھی کر سکتے ہوں، لیکن ان میں سے آدھے یا کچھ عمل اگر ہم کر لیں گے تو ان اعمال کی برکت سے انشاءاللہ اس رات کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ جب ہم اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اس رات کی برکت سے میری اور آپ کی قدر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ شب قدر لیلۃ القدر میں کرنے والے چند ایک اعمال میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور اس کے شان نزول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس کے چند ایک فضائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم تمام اہل اسلام کو لیلۃ القدر شب قدر نصیب فرمائے، اور اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔